يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، ہم سبھی یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اس کے دین کو سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم نے کئی بار ہم نے سن رکھا ہے کہ ان جیسی مجلسوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اللہ کی نگاہ میں کتنی قدر ہے۔ ایک راہ چلنے والا گزرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک مجلس قائم ہے، بے مقصد آتا ہے اور آ کے بیٹھ جاتا ہے، سننے لگتا ہے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس کی نیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مجلس میں آئے، لیکن وہ گزر رہا ہوتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے، اللہ اس بنا پر اسے بخش دیتا ہے۔ تو آپ سبھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بخش دے، ہماری ساری خطا معاف کر دے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو لوگ آیت کا ترجمہ جانتے ہیں وہ جان گئے ہوں گے کہ بہت اہم موضوع ہے آج، اور ہر دین کی ہر بات اہم ہوتی ہے، خاص طور سے یہ ہمارے دلوں کو چھوئے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں کر دوں۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کا راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ اس کو روزی ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے۔ ابھی میں چونکہ ہیلتھ سے جڑا ہوں تھوڑا موڑا، تو میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ لوگوں سے سروے کریں گے آپ کا ہیلتھ کیوں گر رہا ہے، آپ ٹینشن میں کیوں، اسٹریس میں کیوں ہیں، تو ایک بڑا جواب لوگوں کے منہ سے یہی آئے گا کہ امپلائمنٹ صحیح نہیں ہے، روزی کا مسئلہ ہے، ہاؤسنگ کا پرابلم ہے، یہ سب رسک فیکٹر میں جوڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً یہ سب مسائل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، یہ سب مسئلہ ہے۔ پیسہ نہ ہونا، روزی نہ کمانا، گھر نہ ہونا، یہ سب مسائل ہیں۔ ان سب مسائل کو کیسے ایک مسلمان ڈیل کرتا ہے، ایک اللہ والا کیسے ڈیل کرتا ہے، میں آپ کو کچھ مثال سے سمجھاؤں گا، کیونکہ ہم سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس مسائل نہیں ہیں، بلکہ آپ پہ اور مسائل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ دیا ہے ان سب کو ڈیل کرنے کا۔ جب آپ کسی مسئلے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس مشکلات سے نکالتا ہے، مصائب سے نکالتا ہے، اور اللہ روزی ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کہتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہوتا تو ہم اس واقعے کو یقین بھی نہیں کرتے، اتنا عجیب واقعہ ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آئی یہ بات، اس لیے ہم یقین کر رہے ہیں، کوئی اور بتاتا تو ہم یقین نہیں کرتے اس واقعے کو، اس قدر عجیب واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے، دونوں انتہائی امانت دار تھے، ٹرسٹ وردی تھے، اللہ کا خوف تھا ان کے اندر۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے قرض مانگا، 1000 دینار، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، اس نے اس سے قرض مانگا 1000 دینار۔
جس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، اس نے کہا کوئی گواہ لے آؤ بھائی، اتنا بڑی رقم ہے، 4 کلو سونا کے برابر 1000 دینار ہوتا، 4 kg سونا. سوچیں اب 4 کلو سونا وہ قرضے میں مانگ رہا، کوئی گواہ لے آؤ. تو وہاں کوئی گواہ نہیں تھا. اس نے کہا، قرض لینے والے نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے گواہ کے طور پہ کافی ہے. جب اللہ کی بات آتی ہے مومن کے لیے تو وہاں سرنڈر ہو جاتا ہے ایمان والا. اس نے کہا یقیناً اللہ کی گواہی کافی ہے. اور ان دونوں نے ڈیل کر لیا صرف اللہ کے نام پہ. اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس نے 4.5 کلو سونا قرضے میں دے دیا. پھر یہ آدمی نے وقت مقرر پر سونا یعنی وہ پیسے واپس کرنے کا وعدہ کیا کہ ہم اتنے وقت پہ آپ کو لوٹا دیں گے. آدمی لے کے چلا گیا اور اس سمندر کے اس پار رہتا تھا. اس کا گھر تھا یا کام کرتا تھا یا ادھر ہی بستی تھی. اب یہ اسی ٹائم پر 1000 سونے کے سکے جو تقریباً 4.5 کلو 4.5 kg سونا کے برابر لے کے اپنے وعدے کے مطابق اس کو چکانے کے لیے آیا ندی کے کنارے. اب ندی کے اس پار جانا ہے، کشتی چاہیے، بوٹ چاہیے. اب ادھر یہ کھڑا ہے کشتی کے انتظار میں. اور اس دن ایسا ہوا، اللہ کی مرضی ایسی تھی کہ اس دن کوئی کشتی نہیں آئی. موسم کی خرابی یا جو بھی وجہ رہی ہو، یہ انتظار میں رہا. یہ آدمی، اس کے دل میں ایک گھبراہٹ سی ہو رہی ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے آیا ہوں اور میں اس کو ٹائم پہ قرضہ دینا ہے اور مجھے کوئی کشتی مل نہیں رہی ہے اور اس کے کنٹرول کے باہر ہے. یہیں پہ اللہ مدد کرتا ہے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے. جب کنٹرول کے باہر، دنیا کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے، وہاں ضرور اللہ کی مدد کرتا ہے. اس کے اندر کیونکہ خالص اللہ کا خوف تھا، اللہ کا نام لے کے اس نے قرضہ لیا تھا، اللہ کو گواہ بھی بنایا تھا. شام ڈھل گئی، آج ہی پیسہ دینا ہے، وقت بھی اگر نہیں دیا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. راستے میں اس نے ایک لکڑی ملی اس کو، خشبہ. عربی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یوز کیا، خشبہ مطلب لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا. اب آپ سوچیں، اس کو اس نے پھاڑا اور 4.5 کلو سونا اس میں بھرا، سکے، اور ایک لیٹر لکھ دیا اس نے کہ مجھے کشتی نہیں ملی ہے، لیکن میں یہ صاحب مال کو جس سے میں نے قرضہ لیا میں اس کو ادا کر رہا ہوں. اور سمندر کے حوالے کر دیا. کس کے حوالے؟ سمندر. یہ جناب، اسی لیے میں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حدیث نہ بتائی ہوتی تو میں خود ہی اس کو اعتبار نہیں کرتا، کوئی اور بتاتا. کیونکہ میرے نبی نے بتایا اس لیے اس کو ہم مانتے ہیں. 4.5 کلو سونا اس نے اس لکڑی میں رکھا، لیٹر لکھا اور دریا میں ڈال دیا. ادھر دوسری طرف وہ آدمی بھی انتظار میں تھا، کیونکہ وعدہ کیا تھا اسی ٹائم پہ آئے گا فلاں شخص، اور اس کو بھی اتنی بڑی خطیر رقم ہے، اس کو بھی انتظار ہے کہ میرا پیسہ واپس آئے. وہ بھی دن میں انتظار کرتے رہا، ابھی کشتی آئے گی، بوٹ ابھی آئے گی، اور شام ہو گئی. جب شام ہونے کو ہوئی تو اس نے کہا اب تو ساری کشتیوں کا وقت ختم ہو گیا، لاؤ گھر لکڑی جلانے کے لیے کچھ لکڑی لے لو، ندی سے نکال لو. روایت کے مطابق وہ لکڑی اٹھاتا ہے اور لکڑی کا ایک گٹھر لے کے گھر پہنچتا ہے. اور جب لکڑی پھاڑتا ہے، اس لکڑی میں اس آدمی کا لیٹر ملتا ہے اور 1000 سونے کے سکے ملتے ہیں. یہ ہے اللہ کی طاقت، اللہ پہ بھروسہ. اس آدمی نے جب لیٹر پڑھا تو وہ حیران رہ گیا. اللہ کو اس نے گواہ بنا کے اس نے سب کچھ اپنا جو بھی پونجی تھا 1000 دینار اس نے دے دیا تھا اللہ کے نام پہ. جب آپ اللہ کے نام پہ کچھ دیتے ہیں
تو کبھی ضائع نہیں ہوتا. یہ ہمارا ایمان ہے, یہی ایمان رہنا چاہیے. کہیں نہیں کہیں آپ کو مل جائے گا اور اچھے انداز میں ملے گا. اس آدمی کچھ دن کے بعد یہ بیچارہ جس نے یہ 1000 دینار ندی میں ڈالا تھا دریا میں, اس نے کہا پتہ نہیں ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا, چلو اب کشتی مل گئی, اب چلو ادا کر کے آتے ہیں, کیونکہ امانت دار آدمی تھا. اور پھر جاتا ہے, اس سے ملتا ہے, پوری کہانی, چونکہ اس نے خط لکھ کے بھیجا تھا, پوری کہانی اس کے سامنے آتی ہے. نہ اس آدمی نے جھوٹ بولا اور نہ اس آدمی نے دینے میں کوئی ٹال مٹول کیا. بہرحال دونوں امانت دار تھے. لیکن یہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کام کو بنانے کے لیے کافی ہے. آپ کی روزی میں تنگی ہے, آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے, آپ کے اولاد میں کمی ہے یا کچھ مسائل ہیں, گھریلو مسائل ہیں, اللہ پہ چھوڑیں اور کوشش کریں. اس آدمی نے کوشش کیا, باقی ندی میں چھوڑ دیا, پیسہ دینے کی کوشش کی. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے رہے اور بس توکل کمانا, یہ نہیں ہے. اس آدمی نے پوری کوشش کی, اور اسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کی حق ہے, جیسے بھروسہ کرنا چاہیے, تو اللہ تم کو ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. خالی پیٹ صبح جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں. وہ جاتے ہیں نا, گھر سے نکلتے ہیں نا, گھر میں بیٹھے نہیں رہتے. پرندے جاتے ہیں نا صبح, کوشش کرتے ہیں نا, وہ بھی توکل کا حصہ ہے, کوشش کرنا. میرے بھائیو, تو مجھے کہنا یہ ہے آپ کو, ہم سب کو, کہ زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے, اس ملک میں خاص طور سے روزی روٹی کا, پیسے تو بہت آتے ہیں لیکن ہاؤسنگ کا, ساری چیزوں کا ایک بہت بڑا انبار سر پہ ہوتا ہے, اور دنیا میں ہر جگہ ہے. کتنا بھی کچھ ہو رہا ہے, مسائل ہر جگہ, اور مومن کے لیے خاص طور سے. تو ایسوں میں آپ کو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ پہلی کنجی ہے آپ کے پاس کی ہے ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے. سب سے پہلا اللہ رب العالمین پہ بھروسہ, اور پھر اللہ ایسے روزی دے گا اس آیت میں. اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ نے کہہ دیا, اللہ دھوکہ نہیں, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. جو اللہ نے کہا وہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور اللہ پہ بھروسے کی مثالیں بہت آپ کو تاریخ میں بھری پڑیں گی. آپ کی خود زندگی میں ایسا ہوا ہوگا جو آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے کیا ہوگا اور نتیجہ آپ کو اچھا ملا ہوگا. اور اگر نہیں کیا تو کر کے آپ دیکھو, کوئی چیز جو اللہ پہ چھوڑ کے کر کے دیکھو, اس کا ثمر, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دوسری چیز میرے بھائی جو ہمیں بتانا ہے, زندگی میں جو مسائل ہیں اس کو, خاص طور سے روزی روٹی کے جو مسائل ہیں, اس کو ہم کیسے اوورکم کریں. خاص طور سے جو ہمارے گھریلو پرابلم ہے اس کو ہم کیسے دور کریں. اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں جاؤ اور خوب رو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اتنا تو کر سکتے ہو نا, اتنا تو کر سکتے ہیں, سجدے میں جا کے رو تو سکتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوب دعا مانگو سجدے کی حالت میں, نفل نمازوں کی ادائیگی کر کے سجدے میں لمبی. خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے. کسی کو یہ گمان ہو جاتا تھا کہ آپ نیند تو نہیں آ گئی ہے, کھڑے رہتے تھے تو آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. سجدے میں ہم بھی جائیں اور اپنے مسئلے کو اللہ سے ڈائریکٹلی پہنچائیں. دیکھیں آپ کے مسائل کیسے ختم ہوتے ہیں, اللہ آپ کو روزی کیسے دیتا ہے. اللہ سبحانہ, یہ جو برف ہے, برف کی
کافی ٹھنڈے ایریا اس کے اندر بھی جانور زندگی گزارتا ہے، وہاں بھی جانور ہوتا ہے برف کے اندر، اس کے اندر بھی اس کو روزی ملتی ہے، اس کو رزق ملتا ہے، وہاں بھی برف کے اندر اللہ پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں آپ کو ایک واقعہ، اللہ رب العالمین آپ کو کس سسٹم سے پہنچاتا ہے۔ عرب کا ایک میرے استاد نے یہ واقعہ بیان کیا، اور یہ ایک نیوز پیپر میں، سعودی عرب کے نیوز پیپر میں ریاض کا واقعہ چھپا۔ ایک عربی کسان تھا، بدو تھا، جس بھی شکل میں رہا ہوگا، جہاں بھی رہا ہوگا، انہوں نے بیان کیا کہ وہ اپنے کھیت میں تھا، اور عرب کی جو بچھو ہوتے ہیں وہ بہت زہریلے ہوتے ہیں۔ عرب کی جو ریت میں بچھو جو ہوتے ہیں، گرمی کی وجہ سے ان میں زہر بہت ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرا آدمی ہے، دیکھتا ہے ندی یا پانی کا ایک لیک نما پانی بہ رہا ہے، اور اس میں ایک مینڈک ہے، اور مینڈک پہ ایک بچھو سوار ہے۔ نیوز پیپر میں انہوں نے، میرے استاد نے یہ کوٹ کیا کہ وہ بچھو سوار ہے، کس پہ؟ بچھو مینڈک پہ۔ اللہ جب کام لینا چاہتا ہے، کس سے کیا کام لیتا ہے، اب دیکھیں اس واقعے میں۔ بچھو جا کے مینڈک پہ سوار ہے، اور وہ بچھو کو پار کر رہا ہے، کون؟ مینڈک، کیونکہ پانی ہے بیچ میں، اس پار بچھو نہیں جا سکتا ہے۔ اور عام طور پہ زہریلے جانور ہوتے ہیں وہ پانی سے بھاگتے ہیں، عام طور پر جو بہت زہریلے جانور ہوتے ہیں پانی سے بھاگتے ہیں۔ جو بڑے بڑے زہریلے سانپ ہوتے ہیں وہ پانی میں نہیں رہتے ہیں، جو سانپ زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں زہر نہیں رہتا ان میں۔ یہ بچھو پانی میں جا نہیں سکتا ہے، وہ مینڈک کو اللہ کشتی بنا رہا ہے۔ اب یہ دیکھتا تو حیران ہو گیا، کوئی بھی دیکھے گا بچھو مینڈک پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور مینڈک پار کر رہا ہے، تو کوئی بھی عام آدمی دیکھے گا تو حیران ہوگا، کچھ مسئلہ ہے۔ اب یہ پیچھے پیچھے اس کے چلنے لگتا ہے، دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ اور یہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچھو پھر اس پانی کو کراس کیا، اور وہ بچھو جا کے ایک کھیت ہے یا جو بھی شکل میں میدان، جہاں بھی ایک آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے اپنے گلے پہ، یا جو بھی چیز رہا ہو، جو ہو یا گیہوں یا جو بھی رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ بچھو اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں اور جلدی جلدی چلنے لگا۔ اتنا مجھے جلدی کرنا تھا کہ بچھو اس آدمی تک پہنچ گیا۔ جب بچھو اس آدمی کے قریب پہنچا میرے تیزی کے باوجود، تو جب میں اس قریب پہنچا، اس آدمی کے قریب پہنچا، تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سانپ پڑا ہوا ہے، جہاں آدمی سو رہا ہے، جہاں پہ وہ کسان سویا ہوا ہے، اس سانپ کو بچھو نے جا کے ڈنک مارا ہے، اور وہ سانپ وہیں مر گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے استاد نے بیان کیا، اور یہ نیوز پیپر کے حوالے سے کتنی سچائی ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بات اتنا، اس جو میسج ہے پورا برحق ہے۔ ریاض کے نیوز پیپر کا انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ وہ بچھو جا کے اس سانپ کو ڈنک مارتا ہے، اللہ اس بچھو سے کام لیتا ہے، اور اس مینڈک سے کام لیتا ہے، اور اس فلاں بندے کی حفاظت کراتا ہے سانپ سے۔ اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بھی بچائے گا، ایسے ہی بچائے گا، اور بچاتا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، دعائیں مانگنے میں کسر نہیں رکھو، ہاتھ اٹھا کے رہو اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مسلمان دعا کرتا ہے تو 3 چیز میں سے ایک چیز تو ملے گی ہی ملے گی۔ یا تو جو دعا مانگا ہے آپ نے، وہ دعا آپ کو مل جائے گی، دنیا ہی میں اللہ دے دے گا آپ کو، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے گا، کوئی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا، اس دعا کو آپ پائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا اس وقت میں نے مسجد میں یہ دعا مانگی تھی، اس حالت میں یہ سجدے میں دعا کی تھی، آج یہاں خزانے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آخرت میں دیکھو گے آپ وہاں خوش ہو جاؤ گے، یا پھر اللہ اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت سے بچا لے گا آپ کو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا تو ہم خوب مانگیں گے، دعا خوب مانگیں گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب اللہ خوب دے گا اور زیادہ دے گا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہم لوگ اپنی ڈگریوں پہ، اپنی محنت پہ، اپنی تندرستی پہ ایک ڈیپینڈنٹ ہو کے اسی پہ سب کچھ کر رکھا ہے کہ ہمیں جو روزی مل رہا ہے ہماری ڈگری کی وجہ سے مل رہا ہے، ہماری محنت کی وجہ سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے وہ ذریعہ ہے لیکن اصل اللہ دے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن آپ جتنا پاتے ہیں اس کے 1/3 بھی نہیں پاتے، 1/5 بھی نہیں کما پاتے. وہ یہ اللہ دیتا ہے آپ کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 صحابہ تھے، جن میں تک کچھ بوڑھے تھے، کچھ نوخیز بچے تھے، عمر میں بہت کچے تھے، 13-14 سال کی عمر والے تھے، جن کے پاس نہ تلوار، نہ گھوڑے، نہ اونٹ. جنگ میں 1000 لشکر کے خلاف تھے کھڑے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا؟ ہم لوگ ہوتے تو پہلے کیا کرتے؟ پہلے دیکھتے کہ کون سی جگہ سوٹیبل ہے، یہ کرتے، دن بھر تدبیر لگاتے. ٹھیک ہے وہ بھی پارٹ آف، وہ آپ کو کرنا ہے وہ بھی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سجدے میں دعائیں کرنے لگے، اللہ سے مانگنے لگے. خوب مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ابو بکر نے جا کے بلایا، دعا سے اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بدر کا موقع ہے. ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ لیا کہ آپ کو یا تو بدر ملے گا یا سفیان کا کارواں ملے گا. سفیان کا کارواں نکل گیا تھا، 2 میں سے ایک ملنا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے. سفیان کا کارواں نکل چکا تھا تو اب بدر ہی بچا تھا. آپ کو پتا تھا کہ بدر ملے گا، ہمیں جیت لیں گے، ہم پتا تھا. پھر بھی اس طرح رو رہے ہیں، اس طرح رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں پہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مشکلات اللہ آپ کہتے کہ ختم کر دیتا. اور میں نے وہ حدیث بار بار پڑھی، اللہ نے خود پرپوز کیا کہ مکہ کی پوری پہاڑیاں سونے بنا دوں، سونے کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. صحابہ کہتے ہیں وہ کیسر و کسرا جو مشرک ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اتنے عیش و عشرت سے رہتے ہیں اور آپ اتنی کہ لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ کون نبی ہے. گھلے ملے عام سادہ سی زندگی ہے. کہ وہ ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں رہے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے میں نہیں چوکتے تھے. دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ مجھے ٹینشن اور اسٹریس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ اسٹریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا. ہم کا مطلب ہوتا ہے جو فیوچر کی کوئی مصیبت سوچ کے آپ ٹینشن میں جاؤ. ابھی آیا نہیں ہے مسئلہ، آیا نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن پھر بھی ہم سوچ کے اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں. آگے کیا ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جو پیچھے ہو چکا ہے، ماضی میں پاسٹ میں کچھ ہو گیا، اب وہی سوچ کے ہم کدیڑ رہے ہیں. کوئی گزر گیا اب اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. یا کچھ مسئلہ کچھ چھن گیا، کوئی مال اور دولت آپ کی کہیں پہ پھنس گیا، یا کوئی مصیبت آ گئی آپ کو پاسٹ میں، ماضی میں، اور اسے سوچ کے آپ فکر میں پڑے جا رہے ہیں. اس کو غم کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. آپ کو بھی ہوتا تھا. آپ نے کہا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا. کیا مطلب؟ سورہ ہود میں آخرت کا منظر ذکر ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. تو وہ سوچ کے میں فکر میں ہوا اور فکر سے میرے بال پک گئے. اس کا مطلب اس حدیث سے کیا مانا ہوا؟ آپ فکر کریں گے تو آپ پہ بڑھاپے کے اثرات جلدی ہوں گے. اس سے یہی معنی نکلتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی. لیکن میرا پوائنٹ یہاں یہ آپ دعا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ میں بیکاری سے عجز مطلب عاجز ہونا، عاجزی سے پناہ مانگتا ہوں کہ کچھ نہ کروں، کچھ کام کے لائق نہ رہوں، عاجز ہو جاؤں، پہلے ہی ہار مان لوں کہ میں نہیں کر پاؤں گا. اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے. والکسل اور سستی سے.
اتنی سستی کہ ہم کر سکتے ہیں، کر پائیں گے، پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور ڈرپوک ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ڈرپوک، اتنا ڈرے ہوئے ہیں، یہ دشمن ہے وہ دشمن ہے، کہ ہم ڈر کے مارے ہی گھبرائے ہوئے ہیں ہر دم۔ والبخل، اور بخیلی سے تیرے پناہ میں آتا ہوں، اور قرض کی غلبے سے تیرے پناہ میں آتا ہوں، اور لوگوں کی قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ دعا مانگتے تھے۔ دعا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کیا ہے؟ دعا ہے وہ۔ صلاح کے معنی دعا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنو تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو۔ صبر اور صلاح دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فکر ہوتی تھی، کوئی غم ہوتا تھا، تو بلال کو کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہم کو نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، تو آپ اور ہم مشکلات میں ہیں اور ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم کو آزمائش کریں گے، ایسوں میں ہم اللہ پہ توکل کریں، دعا کریں، اور دعا کی ایک شکل بہترین ہے کہ آپ نفل نماز پڑھو اور سجدے میں مانگو اللہ سے، اور آخری تہائی جب رات بچے تب دعا مانگو۔ 1/3 جب نائٹ، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آپ سے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں گا، کون ہے جو استغفار کرے میں اسے بخش دوں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ آپ کو ہر رات آتا ہے، یہ 1/3 نائٹ جب بچتا ہے، اس وقت مانگے مشکلات، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ دوسروں کی مدد کریں، آپ دوسروں کی مدد کریں۔ یہ بہت آزمایا ہوا نسخہ ہے، یہ بہت ہی ایکسپریمنٹڈ نسخہ ہے آپ کے پاس۔ آپ جب دوسروں کی مدد میں لگ جائیں گے تو اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا، آٹومیٹکلی آپ کے سارے مسائل آسان ہوتے جائیں گے۔ اور دنیا ہی میں نہیں مدد کرے گا اللہ، دنیا میں تو ایک آپ کے پاس دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کی مدد آ رہی ہے، آخرت میں بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ عیب چھپاؤ گے کسی مسلمان کی، اللہ دنیا میں بھی عیب چھپائے گا اور آخرت میں بھی عیب چھپائے گا۔ کسی مسلمان کی تم مشکلات کو دنیا میں دور کرو گے، اللہ دنیا میں بھی دور کرے گا اور آخرت میں بھی دور کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پہ بیان کیا، اور آپ نے کئی بار سنا بھی ہے، کئی بار وہ حدیثیں آپ کے سامنے ریپیٹڈلی بیان کی گئی ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ مسلمانوں کی مشکلات میں ان کے کام آئیں، ان کے لیے دعا کریں، ایٹ لیسٹ دعا کریں ان کے لیے۔ اگر آپ کسی بھی شکل میں مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو دعا کریں، دعاؤں سے، آپ کی دعاؤں سے فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا اللہ آمین، قبول کر لے، پھر کہے گا اللہ اس کو بھی ویسے ہی دے دے، وَلَكَ بِمِثْلِ، آپ کو بھی ویسے مل جائے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے،